بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام نایاب ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ میرے ابا شہر میں کسی کپڑے کی فیکٹری میں ملازم تھے اور اماں فٹ بال سینے کا کام کیا کرتی تھیں۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور 2 بھائی تھے۔ میرا نمبر دوسرا تھا۔ گھر میں قسمہ پرسی کی یہ حالت تھی کہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے میسر آتا۔ جوں جوں نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، اپنے حالات سے نفرت بھی بڑھتی گئی۔ اکثر میں شکوہ کرنا ہوتی کہ اللہ نے مجھے ایسے غریب گھرانے میں پیدا کیوں کیا۔ میرے سب بہن بھائی تو اس زندگی سے خوش نہ سہی لیکن مطمئن ضرور تھے، مگر میں مطمئن نہیں تھی کیونکہ میرے خواب بہت اونچے تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ، میں تھی ہی اتنی پیاری اور خوبصورت۔ میری دوستیں کہا کرتی تھیں کہ تجھے تو کسی محل میں ہونا چاہیے تھا۔ کبھی کبھی میں خود سوچتی کہ یہ چھوٹا سا گھر میرے شایان شان نہیں ہے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے پیاری تھی، اسی لیے سب کی لاڈلی بھی تھی۔ میری خوبصورتی کے خاندان بھر میں چرچے عام تھے۔ خاندان کا ہر لڑکا مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، مگر میں تو کسی کو اپنے معیار کے مطابق نہ سمجھتی۔ میں دوستوں کے ساتھ پڑھنے کے بہانے گھنٹوں گھر سے باہر رہتی، یوں بھی میں باقی 2 بہنوں کی نسبت نخریلی بھی تھی۔ میں اسکول میں بھی غریب لڑکیوں کو منہ نہ لگاتی۔ میری دوستی بھی امیر گھرانے کی لڑکیوں سے تھی۔ میں ان کے آگے پیچھے پھرتی اور ان کی طرح اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کیا کرتی۔ گھر کا کوئی کام نہ کرتی تھی، بلکہ سارا کا سارا وقت مجھے سجنے سنورنے میں لگا دیتی۔ میرے برعکس میری 2 بہنیں کافی صابرہ اور شاکرہ تھیں۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، میں ہر وقت بس یہی سوچتی رہتی کہ کاش میں بھی امیر ہوتی، میرے پاس بھی ڈھیر ساری دولت ہوتی، میں گاڑیوں میں سفر کرتی، میرے آگے پیچھے بھی نوکروں کی لائن لگی ہوتی۔ میں روز نیا سے نیا طریقہ سوچتی کہ کیسے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں تاکہ اس ڈربے جیسے گھر سے چھٹکارا حاصل کر سکوں، مگر ہر بار مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر میں نے اسکول کے کینٹین والے سے دوستی کر لی۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میں آئے دن کینٹین سے فری سامان لینے لگی۔ پھر اسی طرح میں نے اسکول اور محلے میں کافی لڑکوں سے دوستیاں بنا لی، ہر ایک سے جھوٹی محبت کے دعوے کرتی۔ ہر روز میں اسکول میں چھٹی کر کے کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ گھومتی اور پھر ان سے نئی نئی فرمائشیں کیا کرتی۔ میں وہ ساری چیزیں چھپا دیتی، اس لیے گھر میں کسی کو شک بھی نہیں ہوتا۔ مطلب پورا کرنے کے بعد میں ان لڑکوں کو چھوڑ دیا کرتی۔ ایک بار ایک لڑکا کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا تھا، مگر میں نے اسے دھمکی دی کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے ورنہ گلی میں شور مچا دوں گی۔ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر اب مجھے کوئی بڑا ہاتھ مارنا تھا، کچھ ایسا کرنا تھا کہ میری ان 2 ٹکے کے قریب عاشقوں سے جان چھڑانی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے میٹرک پاس کرنے کے بعد ضد کر کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج کی رنگین دنیا نے میرے خوابوں کو کچھ اور ہی ہوا دی تھی۔ اب مجھے ایسا کچھ کرنا تھا کہ دولت کا انبار میرے ہاتھ لگ جائے۔ میری اکثر سہیلیاں بھی یوں ہی کرتی تھیں۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بھی سوچنے لگی کہ کسی امیر لڑکے سے دوستی کرنی چاہیے، اور پھر قدرت نے مجھے ایک سنہری موقع فراہم بھی کر دیا۔ میں ایک دن کالج گئی تو مجھے میری ایک دوست نے بتایا، جو کہ میری پڑوسن بھی تھی، ہمارے محلے میں ایک لڑکا کرائے پر آیا ہے، وہ کافی خوبصورت بھی ہے، مگر میں نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا کہ اس غریب سے محلے میں کسی امیر نے تھوڑی نہ آنا ہے۔ شام کو میں چھت پر گئی تو میری نظر سامنے والے گھر کی چھت پر پڑی، جہاں ایک لڑکا چھت پر ٹہل رہا تھا۔ دکھنے میں تو وہ ایک امیر گھر کا چشم چراغ لگ رکھتا تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس لڑکی سے دوستی کر لوں تو مال ہاتھ آ جائے گا۔ میں انہیں سوچوں میں گم تھی کہ نیچے سے اماں کی آواز آئی۔ میں سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ بھی میری ہی طرف دیکھ رہا ہے، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ میں بھی روز رات کو بہانے سے چھت پر چڑھ جاتی اور وہ لڑکا بھی چھت پر موجود ہوتا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا اور میں بھی مسکرا دیتی، لیکن ابھی تک ہم دونوں میں کوئی باقاعدہ بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے کالج سے چھٹی کر لی۔ 10 بجے جب میں گھر سے باہر آئی تو اماں کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ اماں مجھے دیکھ کر بولی کہ بیٹا ناشتہ کر لو تو کپڑے چھت پر ڈال دینا۔ میری کمر میں درد ہے، یہ سن کر میں بالٹی لے کر اوپر چلی آئی۔ گلی میں کرکٹ میچ کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ اچانک ایک گیند ہماری چھت پر آ گری تھی۔ میں تھکی ہوئی تھی، غصے میں گیند اٹھانے لگی تو اس پر ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہی کرایہ دار لڑکا تھا۔ اس نے اپنا نمبر اور نام لکھ کر بھیجا تھا، جس کا مطلب تھا کہ
جان بوجھ کر گیند یہاں پھینکی گئی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ تجسس کے مارے میں نے نمبر نوٹ کر لیا۔ نیچے آ کے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس سے پہلے کسی سے فون پر بات نہیں کی تھی میں نے اماں کا موبائل نکالا۔ کزن کی طبیعت کا پوچھنا ہے کہہ رہی تھی، طبیعت خراب ہے، اور کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا اور فارس سے بات کرنے لگی۔ میں جو ہر وقت بیزار رہتی تھی اب خوش نظر آنے لگی تھی۔ مجھے میری تعریف کرتا تھا تو میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی۔ آہستہ آہستہ میری توجہ پڑھائی سے ہٹ گئی۔ میں سارا دن رات کا انتظار کرتی کہ کب اس کی کال آئے گی۔ ایک دن یوں ہی باتوں باتوں میں اس نے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں پہلے تھوڑا ہچکچائی، لیکن اس کے اصرار پر طے پایا کہ وہ مجھے کالج کے نزدیک سے پک کرے گا اور ہم کالج کے سامنے والے کیفیٹیریا میں ملیں گے۔ صبح میں معمول سے جلدی اٹھ گئی اور خوب دل لگا کر تیار ہونے لگی۔ اماں اور بہنوں کے استفسار پر کالج میں فنکشن کا بہانہ کر دیا اور ساتھ دیر سے آنے کا بھی کہہ دیا۔ اماں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر پھر کہیں میرا موڈ نہ بگڑ جائے اس لیے وہ چپ رہیں۔ میں تیار ہو کر کالج جانے کے بجائے اسے ملنے چلی گئی۔ فارس نے مجھے ایک مہنگا سا موبائل اور کچھ تحفے دیے۔ بہت سا وقت ساتھ گزارنے کے بعد اس نے مجھے دوبارہ کالج کی سڑک پر چھوڑ دیا۔ چونکہ چھٹی ہونے والی تھی لہٰذا میں گھر کو چل پڑی۔ گھر آ کر تمام چیزیں اپنی الماری میں رکھی اور تالا لگا دیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو احتیاط سے موبائل نکالا، آن کیا تو سم پہلے سے موجود تھی۔ میں نے فارس کو میسج کیا تو اس کی کال آ گئی۔ موبائل کی وجہ سے پہلے کی نسبت ہم زیادہ بات کرنے لگے۔ وہ مجھے نہایت مہنگے تحفے دیا کرتا۔ مجھے اس سے سوائے پیسوں کے کوئی مطلب بھی نہیں تھا۔ انہی دنوں آپی کی شادی خالہ کے بیٹے سے طے ہو گئی، جو ایک کپڑے کی دکان پر ملازم تھا۔ مہینے کے اندر آپی کی سادگی سے شادی ہو گئی۔ مجھے شروع سے ہی مومانی نے مانگ رکھا تھا، لیکن میں ہمیشہ امیر گھرانے کے خواب دیکھ رہی تھی، لہٰذا جب بھی میری شادی کا ذکر چھڑتا میں صاف انکار کر دیتی۔ فارس سے بھی میرا جی تانے لگا تھا۔ وجہ کالج میں نیو ایڈمیشن ظفر تھا۔ ظفر کو میں نے سالانہ کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لیتے دیکھا تھا۔ وہ ایک امیر کبیر باپ کا بیٹا تھا، ایک امیر زادہ تھا اور خوبصورت شکل و صورت کا مالک بھی تھا۔ وہ آرٹ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کے ابو بزنس مین تھے اور بہت امیر بھی، اس لیے ظفر میرے لیے بہتر تھا۔ اب میں فارس سے پیچھا چھڑانے کا سوچنے لگی۔ فارس بھی شاید سمجھ گیا تھا، لیکن وہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ جتنا اس نے مجھ پر خرچ کیا تھا اب وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن میں ٹال مٹول سے کام لینے لگی اور بہانے سے آرٹ سیکشن جانے لگی۔ ظفر کی سرگرمیوں کے متعلق جاننے لگی تاکہ ظفر پر ڈوری ڈال سکوں۔ جان بوجھ کر جب بھی ظفر آرٹ گیلری جاتا میں بھی پہنچ جاتی اور اس کے ارد گرد منڈلانے لگتی۔ ظفر بھی سمجھ چکا تھا کہ میں اس میں دلچسپی لے رہی ہوں۔ ادھر سم فارس سے بھی میرے مراسم چل رہے تھے، لیکن ظفر کی وجہ سے میں نے اس سے بات چیت کم کر دی تھی۔ ظفر ایک اچھا لڑکا تھا۔ آپی کو ظفر کے بارے میں بتا رکھا تھا، اس لیے آپی بھی یہی چاہتی تھی کہ میری شادی ظفر سے ہو جائے، اسی لیے انہوں نے اپنے طور پر کوششیں شروع کر دی تھی۔ بہت جلد ظفر کے گھر والے رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میرے ابو چاہتے تھے کہ ماموں کی طرف سے شادی ہو جائے، مگر میری ضد کے آگے انہوں نے ہار مان لی اور ظفر کا رشتہ قبول کر لیا۔ اب شادی تو میری اس امیر گھرانے میں طے ہو گئی، مگر مجھے اب فارس کی ٹینشن تھی کہ اسے معلوم ہو گیا تو وہ کوئی ہنگامہ نہ مچا دے۔ محلے میں ہی رہتا تھا، خبر تو لازمی جانی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے پتہ نہ چل سکے، مگر ایک دن اسے پتہ چل گیا۔ اس نے فون کیا تو کافی غصے میں تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ کسی امیر گھرانے میں تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ میری چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہوا ہے، میری شادی طے نہیں ہوئی۔ یہ سن کر اسے اطمینان حاصل ہوا۔ کہنے لگا کہ میں تم سے سچ مچ شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر تم نے کسی اور کا سوچا تو تمہارے گھر آ کر سب کچھ سچ بتا دوں گا۔ میں نے بڑی مشکل سے جان چھڑا کر فون بند کیا اور سوچنے لگی کہ اب اسے پیچھا چھڑوانا پڑے گا، یہ نہ ہو کہ کسی دن گھر آ کر میرا پول کھول دے۔ یہ میری شادی کے دن قریب آتے گئے، میرے دل میں خوف بھی بڑھنے لگا کہ اگر اسے پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ اس کی دی گئی دھمکی سے مجھے خوف بھی محسوس ہوتا۔ میں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ ایک دن ظفر اپنی بہن کے ساتھ ہمارے گھر آیا تاکہ مجھے شاپنگ پر لے جا سکے۔ میں بہت خوشی اس کے ساتھ گئی۔ وہاں ہم کپڑے خرید رہے تھے جب فارس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ میری طرف آتا میں نے جلدی سے ظفر کو کہا کہ دوسری دکان پر چلتے ہیں۔ شاپنگ کے دوران ہی
اس کے فون آنے لگے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اگر وہ ظفر کے سامنے آ جاتا میرا سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا۔ گھر آتے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا جواب دینا چاہیے۔ گھر جا کر میں نے اسے فون کیا تھا، وہ مجھ سے لڑنے لگا کہ میں اسے دھوکہ دے رہی ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا اور کہا کہ ظفر کی شادی میری بہن سے ہو رہی ہے اور میں اپنی بہن کی شادی کی شاپنگ کے لیے گئی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں دلہن اور دولہا شادی سے پہلے نہیں ملتے۔ اسے ایک بار پھر میں نے مطمئن کر دیا، لیکن میں اندر سے ڈر گئی تھی اور میں سوچنے لگی تھی کہ اب اسے پیچھا کیسے چھڑاؤں۔ گھر میں آ کر کسی کو پتہ چل جاتا تو میری شامت آ جاتی۔ میرے امی ابو غریب تھے لیکن غیرت مند تھے، وہ مجھے جان سے مار دیتے۔ جیسے میری شادی کے دن نزدیک آتے گئے ویسے میری پریشانی بڑھتی گئی۔ اسی دوران میں نے فارس سے فون پر رابطے ختم کر دیے۔ وہ مجھے روز کال کرتا مگر میں بات نہیں کرتی۔ آخر میری شادی کا دن آن پہنچا۔ مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کہ اس کی وجہ سے میری شادی نہ ٹوٹ جائے، کہیں وہ آ کر سب کو بتا نہ دے۔ اس کی دھمکی اگر سچ ثابت ہوئی تو نہ صرف میری شادی ٹوٹ جائے گی بلکہ میں رسوا بھی ہو جاتی۔ آخر میں نے ایک پلان سوچا اور نکاح سے پہلے اس کو میسج کیا کہ میرے گھر والے میری بہن کے ساتھ میری شادی بھی کر رہے ہیں۔ وہ پڑھ کر پریشان ہو گیا، کہنے لگا تم انکار کر دو۔ میں نے اسے جوابی میں میسج کیا کہ نہیں، ہم بھاگ جائیں گے، تم مجھے آ کر لے جاؤ، ورنہ وہ مان گیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ اس کو میسج کرنے کے بعد میں نے اپنی بہن کو کہا کہ یہ میری چادر لو اور گھر کی پچھلی سائڈ پہ چلی جاؤ۔ وہ حیران ہوئی کہ میں کیوں جاؤں وہاں پر۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ آج مجھے بچا لو، صرف تم ہی مجھے بچا سکتی ہو۔ میری بہن کو میں نے سب بتا کر کہا کہ وہ میری مدد کریں۔ پہلے تو اس نے غصہ کیا مجھ پر اور پھر مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی اور اپنی مدد کے لیے آمادہ کر لیا۔ آخر اس کا دل نرم پڑ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میری چادر سے چہرہ چھپا کر فارس کے ساتھ چلی جائے، پھر جیسے ہی میرا نکاح اور رخصتی ہو جائے وہ واپس آ جائے۔ میں نے سوچا کہ ایک بار میری شادی ہو جائے گی تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، ویسے بھی میں نے بیاں کر یہاں سے چلے جانا ہے، اتنی دور کہ وہ میرے پیچھے بھی نہیں آ سکے گا اور نہ ہی مجھے ڈھونڈ سکے گا۔ میری بہن کو مجھ پر ترس آ گیا، اس نے میری چادر سر پر دی اور چہرہ چھپا کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے فارس کو کہہ دیا تھا کہ وہ بھی گھر کی پچھلی طرف آ جائے۔ مہمان آ چکے تھے، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ سامنے کے دروازے سے جا کر کوئی تماشا بنے۔ میں نے اپنے لحاظ سے مکمل پلان بنا لیا تھا۔ میری بہن کو کمرے سے گئے کافی دیر ہو گئی تھی، اب تو مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد باہر سے شور کی آواز سنائی دی، لگتا ہے کہ بارات آ گئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد میرے کمرے میں مولوی صاحب اور میرے گھر والے آئے۔ میرا نکاح ہو گیا اور میری رخصتی ہو گئی۔ میں نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ نکاح کے بعد سے مجھے میری بہن نظر نہیں آئی تھی، جانے وہ کہاں تھی۔ اب مجھے اس کے بھی فکر ہونے لگی، وہ واپس بھی آئی تھی یا نہیں۔ مجھے نکاح کے بعد پھر سب گھر والوں کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میرے ابو فوراً باہر چلے گئے تھے اور امی بھی پتہ نہیں کہاں تھی۔ خیر میں نے زیادہ نہ سوچا اور اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کرتے ہوئے اپنی بہن کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کہیں فارس نے اس کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ کچھ دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور سامنے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں چیختے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میرے سامنے جو میرا دولہا تھا وہ تو ظفر نہیں تھا اور نہ ہی فارس، وہ کوئی اور ہی شخص تھا۔ میں ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی اور چیخ کر پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ وہ مجھے چیختے ہوئے دیکھ کر ڈر گیا اور کہنے لگا کہ اوکے میں تمہارا دولہا ہوں اور تم میری دلہن ہو، تم وہی ہو نا؟ اس کے بولنے کے انداز سے مجھے شک ہوا کہ وہ ایب نارمل ہے۔ میں کسی طرح مان نہیں سکتی تھی کہ میری شادی ایک ذہنی طور پر بیمار شخص کے ساتھ ہو گئی ہے، اور اسے میرے نام کیسے معلوم تھا؟ میں نے اسے پوچھا کہ تم میرے دولہا کیسے ہو سکتے ہو؟ ظفر کدھر ہے؟ وہ چپ ہو گیا، پھر تالیاں بجاتے ہوئے کہنے لگا کہ دولہا بھاگ گیا، تم گندی دلہن تھی، دولہا تو بھاگ گیا۔ میں نے اسے دھکا دے کے پیچھا کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں ظفر رہتا تھا، گھر بھی کوئی اور تھا۔ تو کیا یہ واقعی میری شادی ظفر کی بجائے کسی اور سے ہو گئی تھی؟ میرا دماغ پاگل ہونے والا تھا۔ میں چکرا کر ادھر دیکھنے لگی، کبھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سارے کمرے دیکھ لیے مگر اتنے بڑے گھر میں وہ صرف اکیلا ہی تھا۔ یہ بات مجھے حیرت زدہ کر رہی تھی۔ میں نے چلا کر پوچھا کہ کوئی ہے؟ میرے چلانے پر باورچی خانے سے عورت باہر نکل آئی، وہ اس گھر کی ملازمہ تھی۔ میں نے پوچھا کہ میں یہاں
इस घर में कैसे आई हूँ? मेरे कमरे में कौन है वो? मुलाजिमा कहने लगी, बीवी जी आप छोटे साहब की बीवी हैं। अब ये थोड़ी देर पहले ही तो आपकी इनसे शादी हुई है। मैं खुद आपकी शादी में मौजूद थी। मैं रोने वाली हो गई थी। ये सब क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरी शादी तो जफ़र से हो रही थी, तो फिर ये कौन दरमियान में आ गया जिससे मेरा निकाह पढ़वा दिया गया? मैं जितना सोचती उतना ही उलझ जाती। अगर जफ़र से नहीं हुई थी तो फारिस से हो जाती। ये कौन था जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा? मैंने घर से बाहर जाने की कोशिश की मगर दरवाजे को ताला लगा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे किसी ने अगवा कर लिया हो। मुलाजिमा कहने लगी, बीबी छोटे साहब की बड़ी बहन ने कहा था आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अचानक मुझे ख्याल आया और अपने घर फ़ोन किया। मेरी अम्मी ने फ़ोन उठाया और मुझसे कहा कि तुम हमारे लिए मर गई हो, आज के बाद मुझे फ़ोन ना करना। जितनी बेइज्जती तुमने हमारी करवानी थी करवा दी, अब क्या कसर रह गई है जो फ़ोन किया है? खबरदार, आज के बाद तुमने हमसे रब्ता किया। मैं सुनकर हक्का बक्का रह गई। अम्मी की बातों से तो ये लग रहा था जैसे उन्हें मेरी असलियत पता चल गई है, मगर मैं हैरान थी कि बाजी कैसे पलट गई। मैंने बहुत होशियारी से सारा प्लान बनाया था। मैंने बारी बारी फारिस और जफ़र को कॉल मिलाई मगर दोनों ने ही मेरी कॉल को काट दिया। बड़ी आपी को फ़ोन किया था, वो मुझ पर चीखने लगी, तुमने मेरे ससुराल में मेरी नाक कटवा दी है। सब लोग मुझे बातें सुना रहे हैं। उन्होंने भी मुझे सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया और अपने सारे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिए। अब तो मेरे हवास साथ छोड़ने लगे कि मेरे साथ क्या हो गया है। सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि मेरी शादी एक पागल शख्स के साथ हो गई। मैं कमरे में गई तो वो मेरा नाम लेकर खुश होने लगा। मैंने उसे खुद से दूर किया तो उस पागल शख्स ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं भागकर दूसरे कमरे में जाकर बंद हो गई। कुछ देर बाद मैंने अपनी बहन को फ़ोन करके उसे कसम दी कि सुबह मुझसे मिलने आओ। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि हुआ क्या है। वो सुबह में आई तो मैंने बेचैनी से पूछा कि ये सब क्या हुआ है। वो भी मेरी हालत और मेरे दूल्हे को देखकर उदास हो गई। मुझे उसने सारी कहानी सुनाना शुरू कर दी और कहने लगी, अभी कल जब तुमने मुझे अपनी चादर देखकर घर की पिछली जानिब जाने को कहा था, उसी वक्त फुप्पो ने मुझे देख लिया और हंगामा मचा दिया कि लड़की घर से भाग रही है। फारिस भी वहीं था। मैंने उसे भी बहुत कहा कि यहाँ से चले जाओ, मगर वो कहने लगा कि मुझे तुम्हारी बहन ने मैसेज किया था, मैं तो उसे लेकर जाऊँगा। इतने में बाकी सब घरवाले भी इकट्ठे हो गए। फुप्पो ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं घर से भाग रही थी। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने की खातिर कह दिया कि हाँ मैं घर से भाग रही थी, मगर फारिस ने शोर मचा दिया। वो कहने लगा, मैं इसको नहीं जानता, मैं तो इसकी बड़ी बहन को लेने आया हूँ। जफ़र भाई भी वहाँ थे। उन्होंने फारिस को मारना शुरू कर दिया। फारिस ने अपने मोबाइल से सारे सबूत घर वालों को दिखा दिया। तुम्हारे मैसेजेस और तुम दोनों की तस्वीरें देखकर सब लोगों को यकीन आ गया। फारिस को तो सबने मार के निकाल दिया। जफ़र भाई ने तुमसे निकाह करने से इनकार कर दिया और वो बारात वापस लेके चले गए। अबू की तबीयत ख़राब होने लगी तो अबू की एक दूर की कज़न ने अपने पागल भाई का रिश्ता पेश कर दिया। चूँकि इज्जत का सवाल था इसलिए अबू ने उसे तुम्हारा निकाह करके तुम्हें रुखसत कर दिया। वो कह रहे थे कि अब तुम सब के लिए मर गई हो। तुमने बहुत बुरा किया है, हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारी दौलत की लालच ने हमें रुसवा कर दिया है। मेरी बहन सिसक कर रोने लगी और मैं तो कुछ बोलने के काबिल भी नहीं थी। इतना कुछ हो गया था और मुझे पता भी नहीं था। मुझे एहसास होने लगा था कि वाकई मैंने अपने लालच और बेवकूफ़ी की वजह से कितने दिल तोड़ती हूँ। किस्मत ने मुझे न फिर फारिस के काबिल छोड़ा और ना ही जफ़र के। ये मेरी लालच और धोखे की सज़ा थी कि मेरी शादी एक एबनॉर्मल शख्स से करवा दी गई। वो उम्र में मुझसे 4 साल बड़ा था लेकिन उसका दिमाग बच्चों जैसा था। लेकिन उसके सारे अरसे में एक बात जो मुझे खटक रही थी वो ये कि मेरा शौहर पागल था, मगर जाने उसे मेरा नाम कैसे मालूम था। मेरे शौहर की बहन अगली सुबह आई और मुझे देखकर कहने लगी कि पहचाना, ये जो तुम आज तुम्हारा शौहर है ये कौन है भला? मेरे अपने शौहर की तरफ गौर से देखा तो लगा कि जैसे मैंने उसको पहले कहीं देखा हो, मगर मुझे याद नहीं आया। तो मेरी नंद कहने लगी, ये मेरा भाई सारिम है जो आज से 4 साल पहले तुम्हारे पीछे पागलों की तरह फिरा करता था। तुमने उसे भी अपने इश्क के जाल में फंसा रखा था। फिर जब तुमने उसे धोखा दिया तो ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसका ये हाल हो गया है। और तुम आज भी याद नहीं कि ये कौन है? मुझे याद आ गया है, ये तब की बात थी जब मैं मैट्रिक में पढ़ा करती थी। मेरी नंद ने नफ़रत से कहा, शुक्र करो मैंने तुम्हारी शादी अपने भाई से करवा दी है।
ورنہ پورے محلے کے لڑکوں نے گواہی دی تھی کہ تم ایک بدکردار لڑکی ہو. تمہارا باپ مرنے والا ہو گیا تھا تو میں نے ترس کھا کر اپنے بھائی کی شادی تم سے کروا دی اور اس کی عزت بھی بچا لی. اب تو میرے بھائی کے ساتھ ہی رہو گی اور اسے چھوڑ کر گئی تو میں تمہیں کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گی. اسے اس حال میں بھی تم نے ہی پہنچایا تھا، اب اسے ٹھیک بھی تم ہی کرو گی. میں رونے لگی. میری تقدیر میں یوں ذلیل ہونا لکھا تھا. مجھے دکھ بھی ہوا کہ میری وجہ سے ایک جوان لڑکا پاگل ہو گیا تھا. میں نے سارم کو اپنے قسمت سمجھ کر قبول کر لیا اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی. اب مجھے اچھی لڑکی بن کر رہنا ہے. مجھے اچھا گھر اور دولت مل گئی تھی مگر ذلت کے ساتھ ملی تھی، عزت گنوا کر ملی تھی. مجھے اب شدت سے احساس ہوتا تھا کہ میں کتنی غلطی پر تھی. میری چھوٹی بہن کی شادی کچھ عرصے بعد ظفر سے ہو گئی اور وہ بہت خوش تھی. اسے بنا مانگے سب کچھ مل گیا اور میں سازشیں کر کے بھی ہار گئی تھی. میں اب روز اپنے گھر جاتی ہوں. امی ابو مجھے معاف کر دیں لیکن انہوں نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا. مجھے امید ہے کہ وہ میرے ماں باپ ہیں کب تک ناراض رہیں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ میں بدل گئی ہوں تو مجھے معاف کر دیں گے. میں اپنی کہانی سے یہی سبق دینا چاہتی ہوں کہ لڑکیوں کی عزت بڑی نازک ہوتی ہے. اسے وقتی آرام اور آسائش کی عوض گروی نہیں رکھنا چاہیے ورنہ معاشرہ جینے نہیں دیتا. میری اب یہی کوشش ہے کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے تاکہ میں اس سے معافی مانگ لوں. وہ مجھے معاف کر دے گا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا. ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے. اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے. اچھی لگی تو شیئر کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ